الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین یا سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں السلام آپ پہ، آپ کی آل پہ۔ بسم اللہ شریف۔ آج کا جو بیان ہے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بارے میں تیسرا بیان کریں گے۔ اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے بار بار کئی بار ڈسا، لیکن کیا مجال کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سی جنبش کی ہو جائے اضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس طرف ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دھانا تک تو پہنچ جاتے، لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس کے اندر جھانکتے۔ جو ہی الٹے پاؤں واپس چلے آتے، ہوا یہ کہ غار کے دھانا کے قریب ایک خاردار درخت اگ آیا، اور اس درخت کو اہل عرب اعلان کہتے ہیں۔ اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے، اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں۔ اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے کہ اسی وقت تھوڑے لمحے میں وہ درخت، اللہ پاک کی یہ قدرت ہے، اللہ پاک دی طرفوں یہ معجزہ کہ اس دھانے پر غار ثور کی دار پہ جو دھانا تھا، اس پہ درخت جو اگایا، چند منٹ میں، چند لمحوں میں وہ درخت بن گیا، شاخ درخت کی طرح انسان کے قد کے برابر ہو گیا، جس سے وہ جو دشمن سے نہ پہچاننے میں ناکام رہے۔ نہیں جی، اس غار کے دانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا، جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا لیا، وہاں انڈے بھی دیے، اور ان انڈوں کے سینے کے لیے کبوتری ان پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ حرم مکہ میں آج جو کبوتر کا جوڑا جو یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں آیا، آج وہ اس کا جو نسل ہے وہ حرم میں مکہ میں اب بھی موجود ہے۔ حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں یہ کبوتروں کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اس کی خدمت جلیلہ کا انہیں یہ صلہ دیا گیا، ان کی خدمت کا ان کو یہ صلہ دیا گیا کہ ان کی نسل بھی منقطع نہیں ہوئی۔ آج 1500 سال باقی ہو گئے ہیں، آج 1500 سال ہو گئے ہیں، اور حرم شریف میں انہیں پناہ ملی ہوئی ہے، کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے لغت عرب میں یہ مثل جوان جد و خاص عام ہے کہ فلاں شخص کو حرم کے کبوتروں سے بھی زیادہ امن و امان میسر ہے۔ ساتھ ہی غار کے منہ پر مکڑی نے ایک گھنا جالا تن دیا۔ دیکھنے سے جو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل ہی نہیں بنایا گیا بلکہ سارا سال ہاں سال پہلے کا ہے۔ یہ سب انتظامات اس عظیم طاقت والے مالک الملک کی بے پایا قدرت کا کرشمہ تھے، جس کے ایک کلمہ کن کہنے سے یہ سارا عالم بلند و پست مارج وجود میں آ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی ماہر کھوجی پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر سراغ لگاتے ہوئے جہاں پہنچتا تو کبوتروں کو اپنے گھونسلہ میں انڈوں کو سیتے ہوئے دیکھ کر یقین کر لیتا کہ اس غار میں عرصہ دراز سے انسان داخل نہیں ہوا۔ یہ اللہ پاک کا کرشمہ، اللہ پاک کی کرامات و معجزہ اللہ پاک کا۔ امیہ بن خلف جیسا دشمن جب غار کے دانے پر پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو۔ امیہ بن خلف کہنے لگے کہ غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے دروازے پر ایک مکڑی کا جالا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان روایت کو ضعیف اور پایا اعتبار سے ساقط کہا ہے اور ان امور کا انکار کیا ہے۔ یہ سند حسن ہے، اور مکڑی کے جالا توڑنے کے بارے میں
جو روایت ہیں ان تمام میں سے یہ سب سے زیادہ ازود ہے اور در حقیقت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انتظامات ہیں جو اس نے اپنے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرمائے۔ عصر حاضر کے محقق علامہ امام محمد ابو زہرا یہ واقعہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ کفار حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جو جبل ثور تھی، اور اس میں دونوں صاحبان اس وقت تک موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی یوں ظاہر کی کہ غار کے منہ پر اتنا بڑا جالا بنا دیا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ اسے بنے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں۔ نیز 2 کبوتروں نے اس دروازے پر گھونسلہ بنا دیا تھا۔ یہ چیزیں ان معجزات میں سے ہیں جو حواس سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا بیان ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ پاک اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کو نیک ہدایت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔